حاضرین گرامی قدر اور محترم سامعین، قرآن کا مطلوب انسان کورس کے حوالے سے ابتدائی 2 لیکچرز میں جو تعارفی نوعیت کے تھے، میں نے ان بنیادی اور اصولی چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے جن کا تعلق اس کورس سے بھی ہے، اور خاص طور پر میں نے کوشش کی کہ قرآن مجید کی اہمیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جو مقام و مرتبہ قرآن مجید کا خود اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے اور جس طرح اسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس کو میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھوں۔ ان ابتدائی لیکچرز کے بعد اب میں چاہوں گا کہ جو اصل کورس ہے اس میں جن آیات کا انتخاب میں نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان کے لیے کیا ہے، ان کو ایک ایک کر کے اب آپ کے سامنے میں پڑھانا شروع کروں۔ میری کتاب کے برعکس کے جن میں نے ان آیات کو مکی اور مدنی دور کے لحاظ سے مرتب کیا ہے۔ جب میں پڑھاؤں گا تو قرآن مجید کی جو اس وقت کی ترتیب ہے، جسے توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے، مصحف کی موجودہ ترتیب ہے، اس کے لحاظ سے میں پڑھاؤں گا۔ اس لحاظ سے جو پہلا مقام آج ہم پڑھیں گے وہ قرآن مجید کا آغاز ہی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں جن کا مطالعہ ہم انشاءاللہ العزیز آج کریں گے۔ قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی نوعیت یہ ہے، بڑی غیر معمولی صورت ہے، بہت اہم صورت ہے، لیکن اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا ابتدائیہ ہے ایک طرح سے، جو یہ بتاتا ہے کہ خود اس کتاب کے کانٹینٹ کیا ہے، یعنی خدائے رحمان کی رحمت کا ظہور ہوا ہے، اور انسانیت کی جو نزول قرآن کے وقت حالت تھی کہ وہ زبان حال سے گویا کہ سراپا دعا تھی بارگاہ خداوندی میں، اس وجہ سے سراپا دعا تھی کہ جن لوگوں کو ہدایت کا امین بنایا گیا تھا، یعنی یہود اور نصارہ، انہوں نے ہدایت کو پا کر اس ہدایت کو اپنی بدعتوں میں، اپنی خواہشات میں، اپنے تعصبات میں، اپنی قوم پرستی میں گم کر دیا تھا، اور اب انسانیت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ہدایت کو، خدا کی ہدایت کو، آسمانی ہدایت کو وہ پائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ ہر قوم میں نبی نہیں بھیجتے حضرت ابراہیم کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے یہی طریقہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں خاص کر دیا گیا، اور اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ انسانیت کو یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ان کے پروردگار کی مرضی اور اس کی رضا کیا ہے۔ چنانچہ جب یہود و نصارہ نے اس ہدایت کو گم کیا، وہ مغضوب علیہم ہوئے، ان کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا، یعنی کہ یہودیوں کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا، اور جب وہ گمراہ ہوئے، جو کہ نصارہ کا حال بیان ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر احسان کیا، اس کی رحمت کو جوش آیا، اور اس نے ایک ایسی کتاب نازل کی جسے قیامت تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا۔ تو گویا کہ جو دعا سورہ فاتحہ میں انسانیت نے کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باقی قرآن اس دعا کا جواب ہے، اور یہ جواب سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ، اس کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ گرچہ مصحف میں یہ بالکل ابتدا کے اندر ہے، لیکن نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ مدینے میں نازل ہوئی، یعنی مدینے کی ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں 2/3 کے قریب قرآن مجید نازل ہو چکا تھا، اور اس 2/3 قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر، کفار مکہ پر اتمام حجت کر دیا تھا، یعنی حق کو ان پر پوری طرح کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو اب یہاں پر آپ کا واسطہ ان مغضوب علیہم سے پڑا اور ان ضالین سے پڑا کہ جنہیں مسلمانوں سے پہلے، بنی اسماعیل سے پہلے ہدایت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، اور خاص طور پر یہود تھے جو کہ پچھلے کم و بیش 1500 برس سے نبیوں کی تعلیمات کے امین رہے تھے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اس ہدایت کو پانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کر کے خدا کے غضب کے مستحق ہو چکے تھے، تو ایک نوعیت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک اور موقع بھی دیا جا رہا ہے کہ تم نے جو جرم کیا تھا حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے، اس جرم کے ازالے کا وقت آ گیا ہے، وہ چاہو
تو اس نبی پر، اس رسول پر ایمان لا کر تم ایک دفعہ پھر خدا کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر پھر انہوں نے وہی معاملہ کرنا تھا کفر کا، سرکشی کا، تو پھر ان کا انجام وہی ہونا تھا جو پہلے ہوا۔ چنانچہ اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ یہود کو دعوت دی جا رہی ہے اور ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے، امت مسلمہ، بنی اسماعیل، ان کی تربیت کا بندوبست کیا جا رہا ہے، تزکیہ و تطہیر کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہیں شریعت کی وہ ہدایت دی جا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقدس عہد قرار دیا ہے، ایک میثاق قرار دیا ہے جو ہمارے درمیان اور ہمارے پروردگار کے درمیان ہے۔ اور یہ گویا کہ سمجھیں کہ رہنمائی کی آخری حد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قانونی معاملات ہیں وہاں پر گویا کہ ایک قانون دان کی طرح ہر اس جگہ پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں جہاں پر انہیں معلوم ہے کہ انسانی عقل یا تو خود نتائج تک نہیں پہنچ سکتی، یا جہاں پر انسانوں کے افراط و تفریط کا اندیشہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو شریعت کی نعمت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ چنانچہ یہی شروع کی صورتوں کا موضوع ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں ایک اصولی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ قرآن مجید کی نوعیت کے لحاظ سے، یعنی میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ قرآن مجید اصل میں ہے کیا۔ دیکھیے، قرآن مجید ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام نبیوں کی طرح کوئی نبی نہیں تھے جن کا کام انسانیت تک یا اپنے قوم تک ہدایت کو پہنچا دینا تھا، بلکہ آپ ایک رسول تھے، اور رسولوں کے باب میں قرآن مجید کا یہ قانون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے اپنے قانون کے طور پہ قرآن مجید میں کہ جب کسی قوم میں رسول آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ یعنی جو عدالت رب العالمین کی قیامت کے دن ہم سب کے لیے لگے گی، رسولوں کی قوموں کے لیے وہ عدالت اسی دنیا میں لگ جاتی ہے۔ اگر وہ قوم رسول پر ایمان لے آتی ہے اور اس کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے تو انہیں دنیا میں عزت، سرفرازی اور غلبہ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کفر کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو پھر اسی دنیا میں عذاب دے کر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، آل فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور اسی طریقے سے بہت سے اور رسول ہیں جن کا قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن رسول جب کسی قوم میں آتے ہیں، جس طرح ان رسولوں کا میں نے نام لیا ہے، تو پھر قرآن مجید نے ان رسولوں کی داستان کو بار بار دہرا کر یہ واضح کیا ہے کہ پھر اس قوم کے پاس موقع نہیں بچتا، اور پھر کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی آندھی آتی ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی کڑک ہوتی ہے، اور کبھی اور طریقہ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں بھی مقدر تھا، لیکن اس دفعہ جو تبدیلی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ آپ کی قوم کا ایک بڑا حصہ آپ پر ایمان لے آیا تھا، قریش کی ایک بڑی تعداد آپ پر ایمان لے آئی تھی، اور پھر مدینے کے انصار نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تھا، تو ایک دار الہجرت بھی میسر آ گیا تھا، ایک ریاست بھی قائم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ پہلے جو عذاب فطرت کی طاقتوں کے ذریعے سے آتا تھا، اس دفعہ وہ عذاب اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا۔ چنانچہ قرآن مجید اس پوری روداد کو بیان کرتا ہے، رسالت کی اس داستان کو بیان کرتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تنہا کھڑے ہو کر کوہ صفا پہ چڑھ کر اپنی دعوت کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر جب آپ جس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس طرح آپ تشریف لے جاتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر پورا عرب حالت ایمان میں آپ کے سامنے گویا کہ کھڑا ہوا تھا۔ سرزمین عرب پر دین حق کا غلبہ ہو چکا تھا، تمام لوگ ایمان لا چکے تھے، تمام بنی اسماعیل نے ایمان کو قبول کر لیا تھا، اور اگر کسی نے نہیں کیا تھا تو اگر اس کا تعلق عرب سے تھا تو ان کو موت کی سزا سنا دی گئی، اور ان کا تعلق اگر پچھلے امتوں سے تھا، یہود و نصارہ سے تھا، تو انہیں مغلوبیت کی سزا دے دی گئی۔ گویا کہ جو قیامت کے دن سزا و جزا برپا ہونی ہے اس کا ایک کامل نمونہ اسی دنیا میں قائم کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ قرآن مجید میں داستان بیان ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ ساری رودات ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اور یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، قرآن مجید کی سچائی کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس چیز کو میں نے بڑی تفصیل سے اس وقت بیان کیا ہے جب میں نے ایمان کے دلائل کو پڑھایا ہے، اور خاص طور پر رسالت کے دلائل کو،
تو آپ میں سے جو لوگ اس کی تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں ان کورسز کو اٹینڈ کر لیں، وہ موجود ہیں۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک صحیفہ رسالت ہے جس میں یہ پوری داستان بیان ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت تھا، انہی لوگوں کے لیے رہنمائی تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، حضور تمام جہانوں کے لیے، قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو یہ آپ کی حیثیت ہے۔ لیکن یہ ہدایت اب کس طریقے سے باقی انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ اس پہلو سے ہدایت ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوتے ہیں، گرچہ وہ مشرکین عرب کے ہیں، گرچہ وہ صحابہ کرام کے ہیں، وہ اس دور کے یہود کے ہیں، وہ اس دور کے نصارہ کے ہیں، لیکن ہدایت کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ بالکل متعین ہیں، وہ ایمان و اخلاق و شریعت کے مطالبات ہیں، اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ گرچہ سنت میں بھی ہے، خاص طور پر شریعت کا، لیکن ایمان و اخلاق کی دعوت تو پوری کی پوری قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ دعوت بالکل آفاقی ہے، یہ بالکل آفاقی ہے، اور قرآن کا مطلوب انسان کورس میں ہم گویا کہ اسی دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے میرے اس مرتب کردہ کورس کی ایک اور معنیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن مجید تو پورا کا پورا ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جن کو اصل میں جواب دہی کی بنیاد بننا ہے روز قیامت، اس کورس میں ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دراصل دیکھا جائے تو ہم لوگوں سے یہی حصہ متعلق ہے۔ باقی جو ہے اس کی اہمیت بڑی غیر معمولی، اور جس کا ایک پہلو ابھی میں نے بیان کیا کہ یہ گویا کہ دلیل ہے حضور کی سچائی کی۔ پوری داستان جب آپ پڑھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تنہا شخص نے آغاز کیا اور پھر آخر کار وہ ایک غلبہ قائم کر کے، وہ غلبہ جس کی پیشگوئی کر دی گئی تھی، وہ قائم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس سے زیادہ سچائی کا بڑا ثبوت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک اور ابتدائی بات میں چاہوں گا کہ عرض کر دوں، اور اس کا سبب یہ کہ قرآن مجید کا آغاز ہے تو کچھ اصولی چیزیں مجھے واضح کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہ یہ کہ ان ابتدائی صورتوں میں آپ گرچہ ہم تو انہیں نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ اگر انہیں پڑھیں اپنے طور پہ، تو یہ جو سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں یہود و نصارہ کا بہت ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کتاب مسلمانوں کی کتاب ہے، اس کتاب کو نہ یہود پڑھتے ہیں نہ نصارہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی داستان کو مسلمانوں کو قرآن کے آغاز میں کیوں سنایا گیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اس کے پہلے امین یہی لوگ تھے۔ تو قرآن مجید اصل میں اللہ تعالیٰ کر یہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ شروع میں ہی ایک آئینہ ہم مسلمانوں کے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے کہ دیکھو، جن لوگوں نے اس ہدایت کو پہلے پایا اور اس کے بعد اس رویے کا مظاہرہ کیا جس کا ذکر ان صورتوں میں ملتا ہے، یعنی ان کی بدعتیں ہیں، ان کے اضافے ہیں، دین میں کی گئی ان کی تبدیلیاں ہیں، ان کی ظاہر پرستی ہے، یعنی وہ ساری چیزیں ہیں جو اصل دین، اصل دعوت ہے، یعنی ایمان و اخلاق کو چھوڑ کر انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہ پوری روداد ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ قانون اگر ان کے لیے نہیں بدلا تو ہمارے لیے بھی نہیں بدلے، یعنی وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے، بنی اسرائیل تو پیغمبروں کی اولاد تھے، جب ان کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ اور ہمارے موجودہ حالات تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم جس طرح کی اخلاقی پستی کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی ہے، اور پچھلے 200-300 برس سے ہم جس درجے کی مغلوبیت کا شکار ہیں اس سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے جب تک ہم ایمان و اخلاق کی قرآنی دعوت کو پوری طرح اختیار نہ کریں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصل میں جو چیز اس وقت پاپولر دین ہے وہ ظاہر پرستی ہے، وہ قوم پرستی ہے، وہ بدعتیں ہیں، وہ ہماری اپنی خواہشات ہیں۔ جو اصل دین ہے وہ ایمان ہے، وہ اخلاق ہے، وہ شریعت کے اصل احکام ہے، وہ اس طرح موضوع بحث بھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں بناتے۔ تو یہ حقیقت ہمیں سمجھنی ہوگی، جتنے جلد سمجھ لیں گے ہمارا اپنا بھلا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہ پچھلی امتوں کے لیے بدلا ہے اور نہ ہمارے لیے بدلے گا۔ یہ قرآن مجید کی ابتدائی 4-5 جو صورتیں ہیں ان کا سبق ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اب میں چاہوں گا کہ مزید کسی تاخیر کے بغیر میں اصل جو کانٹینٹ آج ہمیں پڑھنا ہے 5 آیات ان کے اوپر آؤں، اس لیے کہ
ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا مقام ہے جو اس کورس کا حصہ اور بڑا اہم، بعض پہلوؤں سے بڑا اہم ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کافی گفتگو ہم انٹروڈکٹری کلاس جو تھی، پہلی کلاس تھی تعارفی، اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ یہاں یہ چونکہ سورت کا آغاز ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ملا کے نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھیں گے ہم اسے، بلکہ الف لام میم الگ الگ کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہم پڑھیں گے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کے مفہوم کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت سے اہل علم کے اختلاف ہیں، میں ان کو اس لیے زیر بحث نہیں لا رہا کہ اصل میں علم گفتگو میرا موضوع نہیں ہے، یہاں اس کا صرف مفہوم یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جس طریقے پہ سے یہاں پہ آیا ہے یہ سورت کا نام ہے، یعنی اصل میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اسے ہم عربی میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی خبر بتا دی گئی ہے اور ابتدائی جو حصہ ہے وہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، لیکن مطلب اردو میں سادہ زبان میں اس کا یہ ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، یعنی یہ وہ نام ہے جو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت کی بہت کچھ تشریح میں ابتدائی لیکچر میں کر چکا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ اب اس چیز کو میں یہاں پر نہ دہراؤں، جو بہت اختصار سے اصل ایسنس تھا وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے آغاز پہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے معاملہ کہ بھئی جس قرآن کو تم پڑھنے آئے ہو، جس کتاب کو تم پڑھنے آئے ہو وہ الکتاب ہے، وہ کلام الہی ہے، ذالک الکتاب، یہ کلام الہی ہے، لا ریب فیہ، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس پہ بہت تفصیل سے میں نے گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کا کلام ہی اب پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے اگر خدا بات کر رہا ہے، عالم کا پروردگار بات کر رہا ہے، آسمان و زمین کا خالق گفتگو کر رہا ہے، تو پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں سراپا اطاعت بن جانا چاہیے، سراپا گوش بن جانا چاہیے اور پوری طرح متوجہ ہو کے اس کی بات سننی چاہیے، اور گویا کہ اس ذہن کے ساتھ سننی چاہیے کہ سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ دوسری چیز جو گویا کہ اب پہلا مطالبہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب آ رہا ہے ھدی للمتقین، اس کی بھی میں نے کچھ نہ کچھ وضاحت کی تھی۔ ایک تو اس کا مفہوم وہی ہے جو کہ سورہ فاتحہ میں جو بات کہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دیجیے، تو یہ گویا کہ شروع میں جواب آ رہا ہے کہ یہ ہدایت آ گئی، تم نے مانگی تھی ہدایت، وہ آ گئی ہے۔ پھر میں نے اس لیکچر میں یہ بتایا تھا، تعارفی لیکچر میں، کہ ھدی للمتقین کے ساتھ جب آتا ہے تو پھر اس کا مطلب راستہ دکھانا نہیں ہوتا بلکہ منزل تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نظائر میں نے قرآن مجید سے پیش کیے تھے۔ جو بات اس وقت میں واضح کروں گا اصل میں وہ وصف ہے جو یہاں پر زیر بحث آیا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کون ہوتے ہیں، اس کو اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے تقویٰ کا لفظی مطلب کیا ہے کہ انسان بچنے والا ہو، اور ظاہر ہے کہ بالبداہت یہ بات واضح ہے کہ نقصان سے بچنا، خطرے سے بچنا، یہ ہے اصل میں اس کا مفہوم۔ اس میں قرآن مجید نے اس لفظ کو جس طرح استعمال کیا ہے اس کے تین پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک بنیادی طور پر وہ نفسیات جو انسان کو خطرے سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے، یعنی ایک سنجیدہ انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے، لاؤبالی پن نہیں ہوتا، کیئر لیسنس نہیں ہوتی اس کے اندر، جب وہ کوئی خطرناک چیز دیکھتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک نفسیات ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد آدمی خطرہ پیش آنے پہ کچھ نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ اگر یہ بتا دیا جائے کہ کہیں پہ آگ لگ گئی ہے اور آپ وہاں موجود ہیں تو آپ باہر نکل کے بھاگتے ہیں، تو یہ عمل ہے۔ اور تیسری چیز اس میں کیا ہے، نتیجہ، کہ انسان خطرے سے بچ جاتا ہے۔ تو آخرت میں جو جہنم کا ایک عذاب موجود ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام جب اس کا انذار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں مطلع کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اس سے بچنے کا داعیہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہم ہر اس چیز کو اپنی زندگی بناتے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کر کے تم خدا کی پکڑ اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اور پھر آخر چیز یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز جو لوگ ان ہدایات پر اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اس کے مطابق ڈھالیں گے، وہ بچا بھی لیے جائیں گے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے
کہ قرآن مجید کئی مقامات پر اپنے آپ کو ہدی للناس کہتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ہدی للمتقین کہا گیا ہے اس کا ایک پہلو تو وہی ہے کہ منزل پہ پہنچاتا ہے، ایک اور پہلو بھی ہے اس کا تعلق خود ہدایت سے۔ وہ یہ کہ دیکھیے جس طریقے سے سورج جب طلوع ہوتا ہے وہ روشنی ہے، اپنی ذات میں روشنی ہے، لیکن اگر کوئی شخصی اندھا ہے تو پھر کوئی روشنی نہیں ہے، پھر سورج اس کے لیے روشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آدمی اندھا ہے۔ تو قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ وہی شخص اٹھائے گا کہ جو اپنی ذات میں کوئی سنجیدہ آدمی ہو، جو اس خطرے سے بچنے کا کوئی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور وہ کوئی زندگی میں سنجیدہ آدمی ہو، لاؤبالی پن نہ ہو۔ یہ جو غفلت کا ایک وصف قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے متعلق کہ یہ غافل ہیں، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اس تقوی کا بالکل برعکس ہے۔ اسی طریقے سے جو بے خوفی کی نفسیات ہے وہ اصل میں اس تقوی کا ایک آپ سمجھے کہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اور اس صورت میں چونکہ یہود زیر بحث آ رہے ہیں تو یہ ان کا وصف تھا کہ وہ خدا خوفی سے بالکل خالی تھے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہر زوال پذیر امت کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ اپنے خود ساختہ دینی اعمال کی وجہ سے، یعنی یہ دینی اعمال اور تصورات وہ ہوتے ہیں جو ان کے خود ساختہ ہیں، ایک اپنی طرف سے جناب وہ ان کے دینی تصورات ہوتے ہیں، ان کے اپنے کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کی ذات بدعتیں ہوتی ہیں، ان کے خواہشات ہوتے ہیں، اور ان کے مطابق وہ بہت نیک بھی ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو جنت تو کنفرم ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، فلاں عمل کر لیا تو جنت کنفرم، فلاں چیز کر لی تو جنت کنفرم۔ قرآن مجید کے یہ مقامات آپ کو بتائیں گے، ہم جب ان کا مطالعہ کریں گے کہ جنت کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ کے اگر کسی اور چیز کو ہم نے معیار بنایا تو نتیجہ پھر قیامت کے دن نکل ہی آئے گا۔ لیکن بہرحال لوگ ایسے ہی جی رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ بے خوفی کی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے خوف سے خالی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کے جو اصل مطالبات ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی وہ جگہ جگہ خلاف ورزی کرتے ہیں، بھرپور خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یعنی میں اب عملی مثالیں نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پھر براہ راست تنقید کی وہ ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ میں صرف کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے ان احکام کے بارے میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ یہ جو احکام ہم 23 مقامات پہ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ مذہبی فکر میں یا تو زیر بحث نہیں آتے، یا آتے ہیں تو پھر ان کی جو اہمیت ہے، ان کا جو ایمفیسس ہے، جس کو میں نے پچھلی دفعہ سمجھایا تھا کہ قرآن مجید میزان ہے، جس چیز کو وہ جتنا وزن دیتا ہے ہمیں بھی اتنا ہی وزن دینا چاہیے، تو ہم ان کو وہ وزن نہیں دیتے، اور ہماری نیکی کے پھر آخر میں معیار ہی مختلف ہے۔ یعنی نیک آدمی کیا ہے، ہمارا پیمانہ ہی جدا ہے بالکل۔ تو قرآن مجید کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، میرے آپ کے تصورات پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم اپنے پیمانے خود بنا لیتے ہیں تو پھر اصل مطالبات کے حوالے سے ہم بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری تو نجات ہو جانی ہے، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، چلے بھی گئے تو ہم نکال لیے جائیں گے۔ تو یہاں سے پھر بے خوفی پیدا ہوتی ہے، اور بے خوفی کا ظہور کیسے ہوتا ہے کہ جو اصل مطالبات ہیں ہم ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سنجیدہ ہے، خدا سے ڈرتا ہو، اور خدا کے اپنے مقرر کردہ معیارات کے مطابق ڈرتا ہو۔ تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، تقوی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ نے اپنے خود ساختہ معیارات بنا لیے، ان کی پابندی کر لی تو ہم متقی ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معیارات یہ ہوں گے جو قرآن مجید نے طے کر دیے ہیں، اور جیسے کہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس مقام پر بھی آپ دیکھ لیں گے اور دیگر مقامات پر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو گارنٹی کر رہے ہیں۔ تو جن مقامات پر جنت گارنٹی کی گئی ہے، جن اعمال کی بنیاد پر جنت گارنٹی کی گئی ہے، اصل میں وہی معیار ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ اور معیار ہو نہیں سکتا، اور انہی کا اصل وزن ہوگا، کسی اور چیز کا وہ وزن نہیں ہو سکتا۔ تو تقوی سمجھ لیجیے کسے کہتے ہیں؟ تقوی عملی لحاظ سے، یعنی ایک تو نفسیات ہے، خدا سے ڈرنے کی نفسیات، سیریسنس، سنجیدہ ہو آدمی، کیئرلیسنس نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ خدائی معیارات کے مطابق انسان ان حدود کی پابندی کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، جن کے بارے میں وہ پوچھیں گے، جن کے بارے میں وہ سوال کریں گے۔ تو یہ تقوی سے متعلق بنیادی بات ہے۔ یعنی ہم یہ کورس جو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی ہمیں بدلنی ہے، تو قرآن نے پہلے بتا دیا کہ تمہیں قرآنی معیارات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔
اپنے خود ساختہ معیارات کے مطابق بدلنا کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، جو اگلا وصف اب بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اصل مخاطبین صحابہ کرام تھے اور انہی کے لیے قرآن اتر رہا تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ اچھا، اس بات کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی اہل ایمان کو مخاطب کیا تو یہی انداز اختیار کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں یا ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ ایک کرنے والا کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام دین شرک پہ پیدا ہوئے تھے، ان کے آباء و اجداد بت پرست تھے، ان میں سے بہت سے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، بلکہ میجورٹی بت پرستی کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ لیکن جب حضور کی دعوت آئی، حق ان کے سامنے آیا، حق کے دلائل ان کے سامنے آئے، جو کہ 2/3 مکے کی جو صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر یہ دلائل بیان ہوئے ہیں کہ بھئی یہ عقلی دلائل ہیں، یہ فطرت کے دلائل ہیں، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ربوبیت کی نشانیاں ہیں، یہ نظم کائنات کی نشانیاں ہیں۔ اس پہ بڑی تفصیل سے جو ایمانیات کے دلائل میں نے پڑھائے ہیں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ تو جب یہ دلائل ان کے سامنے رکھے گئے تو پھر وہ سوچ سمجھ کے ایمان لائے، انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا اور پھر اس کے بعد دین شرک کو چھوڑ کر انہوں نے دین حق کو اختیار کیا۔ یعنی اسلام ان کا میری اور آپ کی طرح آبائی مذہب نہیں تھا، یہ ان کا نسلی مذہب نہیں تھا، یہ ان کا تعصب نہیں تھا۔ یعنی میرا مذہب میرا تعصب ہے، میں تو پیدا مسلمانوں کیا ہوا ہوں، آپ کا مذہب بھی اسلام ہے، لیکن کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے والدین مسلمان ہیں۔ تو یہ نہیں، بلکہ وہ پورے شعور سے ایمان لائے تھے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو آج کل بلکہ اکثر ایسے ہی رہا ہے کہ جب مسلمان کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو صرف مسلمان پیدا نہیں ہوتے، خاص طور پہ اگر وہ مذہبی ہوں تو وہ دیوبندی ہوتے ہیں، وہ بریلوی ہوتے ہیں، وہ اہل حدیث ہوتے ہیں، وہ سنی ہوتے ہیں، وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مومن جس وقت ایمان لاتا ہے تو اصل میں پھر ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ قرآن مجید والا ایمان لاتا ہے، جو نشانیاں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اور پھر قرآن والا ایمان لاتا ہے۔ قرآن والا ایمان کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا ہے قرآن مجید میں، اس کے علاوہ اپنی کوئی شناخت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ تو قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو قرآن والا جو ایمان ہے وہ تو نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ کوئی اور ہے، وہ تو صرف اسلام ہے، وہ صرف مسلمان ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو قرآن مجید کے بالکل مطابق بنانا ہے، جن ایمانیات کو قرآن مجید ایمانیات کے طور پہ پیش کرتا ہے صرف انہیں کو اختیار کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ بالکل سوچ سمجھ کے باشعور طریقے کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، خدا کی قدرت پر، اس کی ربوبیت پر، اپنی فطرت کے اندر جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تاریخ میں جو کچھ قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے اس پہ غور کر کے ہمیں ایمان لانا ہے، اور پھر قرآن مجید تک ہی محدود رہنا ہے، اسلام تک ہی محدود رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہمارے ایمان کا مطلب یہ ہوگا، قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق ڈھلنا ہے نا، یہ معیار ہے۔ تو پھر ہمیں ایمان بھی یہی والا رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ اور لے کے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ بھی تمہارا جو کچھ بھی ایمان ہے وہ قرآن مجید کے معیار کے مطابق تو نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں بتا دیتا ہے، بالکل واضح انداز میں بتا دیتا ہے کہ یہ بنیادی ایمانیات ہیں، 5 ان پہ ایمان لاؤ، اس کے علاوہ کوئی چیز ایمان نہیں۔ اور پھر جب ایمان لے آئے ہو تو تمہیں صرف مسلمان ہونا چاہیے، یہ سادہ بات ہے۔ اور پھر اس میں جو اگلی بات کہی گئی ہے یؤمنون بالغیب، یعنی اس کا مطلب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل مفہوم یہاں پر ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بے جو ہے عربیت کے لحاظ سے ظرف کا ہے، یعنی وہ غیب میں رہ کر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بات کیوں زیادہ درست ہے؟ اس لیے درست ہے کہ اگر غیب پر ایمان لا رہے ہیں تو جو امور غیب ہیں ان پہ ایمان کا ذکر تو آگے ہو رہا ہے، یعنی وہی کا ذکر ہو رہا ہے، وہی فرشتے لے کے آتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، آخرت کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو آخرت بھی غیب کی چیز ہے، جنت، جہنم، قیامت سب غیب کی چیز ہے۔ تو پھر یہ کون سا غیب ہے؟ اگر وہ بھی آگے غیب الگ سے بیان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں اصل میں وہی مراد ہے جو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو غیب میں رہ کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ مطلب ہے کہ غیب میں رہ کر مانتے ہیں۔ تو غیب میں رہ کر ماننا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دلائل کی بنیاد پہ ایمان لاتے ہیں،
یہ نہیں کہتے یہودیوں کی طرح کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ارنا اللہ جہرا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلم کھلا دکھاؤ، یہ یہود کا مطالبہ ہے جو قرآن میں سورہ نساء میں نقل ہوا ہے. تو اس طرح ایمان نہیں لاتے وہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اننا سمینا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا. یہ مقام ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کے اندر کہ کس طرح غور و فکر کر کے، کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے یہ لوگ ایمان لائے تھے. تو مجھے اور آپ کو بھی اسی طریقے سے ایمان لانا ہے. یہی اصل میں قرآن مجید کا مطلوب ایمان ہے. اس کے بعد جو اگلا مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ ایک اور وصف ہے، تیسرا وصف ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ دیکھیے پابند زندگی کا استعارہ ہے، یعنی پوری زندگی ہماری گویا کہ بندگی ہے. جیسے سورہ انعام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کہلوایا گیا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، یعنی کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو نماز کیا ہے؟ خدا کی بندگی کی زندگی کی علامت ہے، جس میں ہم شب و روز اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، منڈی میں ہوتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، گھر میں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں. ایسے میں پکارنے والا پکارتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. تو ہم سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں، اپنی نیند کو چھوڑتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑتے ہیں، اپنے دفتر سے اٹھتے ہیں، دکان سے اٹھتے ہیں، چولہوں کو چھوڑتے ہیں، باورچی خانے کو چھوڑتے ہیں، اور خداوند دو عالم کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اس کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک میں غلام ہوں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں، آزاد ہوتا تو کبھی نہیں آتا. تو یہ اپنی غلامی کا، اپنی بندگی کا، اپنے عجز کا، اپنی محبت کا، اپنی عبادت کا اتنا خوبصورت اظہار ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اظہار ہو نہیں سکتا. یعنی خدا کو بن دیکھ دریافت کرنا، اور 5 دفعہ دن میں اسے جا کے یہ بتانا ہے کہ مالک میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آ کے تیرے سامنے ناک رگڑ رہا ہوں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، میں اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنی پرستش کا اظہار کر رہا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جو اصل میں نماز سے مطلوب ہے. دیکھیے خشوع بھی ایک چیز ہوتی ہے جو عام طور پر نمازوں میں لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا. یہ زیر بحث آئے گا، یہ بھی ایک مقام ہے سورہ مومنون کا، وہاں پر اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن یہ نہ بھی حاصل ہو تو آپ یہ سوچئے کہ یہ کوئی کم بات ہے کہ انسان سارے کام چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے. تو آدمی صرف اسی بات کو جا کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کر دے کہ پروردگار غلام ہوں اس لیے آیا، اگر آزاد ہوتا تو کبھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نماز، یہ صلاۃ مقبول ہو جائے گی. تو نماز کے بڑے پہلو ہیں اور یہ بار بار ریپیٹ ہوگا. تو میں یہاں پر صرف ایک پہلو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے مقامات پر مزید چیزوں کی میں وضاحت کروں گا. اگلا جو وصف ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے انہیں مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیے یہ عبادت ہے، انفاق جو ہے عبادت بھی ہے، اور حقوق رب بھی ہے، اور حقوق العباد میں سے بھی ہے. یعنی اللہ کے خاطر ہم بندوں کو دیتے ہیں، اپنے مال میں سے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں دیا. دیکھیے اس سے انسان کی نفسیات بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان کیا سوچتا ہے کہ بھئی میرا مال ہے، میں نے اتنی محنت سے کمائی ہے، ضرورت مند ہر وقت آتے رہتے ہیں، یہ دین کے لیے بھی ہر وقت دینا پڑتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے پیسے اپنے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ آدمی پھر بہانے ڈھونڈتا ہے، عذر پیش کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات پہ پیسے خرچ کرتا ہے، اور بعض اوقات تو بیزار ہو جاتا ہے، کبھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توجہ دلائی ہے بڑے لطیف اسلوب کے اندر کہ بھئی جب تم خود اپنے طاقت سے کماؤ نا تو پھر تم یہ سب کچھ کر لینا. حقیقت اس وقت تو یہ ہے اور ہمیشہ یہی رہے گی کہ یہ رزق میں تمہیں دیتا ہوں. انسان تو اپنی زندگی کا مختار نہیں ہے بھائی، ہم تو اب سانس نہیں لے سکتے اپنی مرضی سے، ہم تو ایک پانی کا گھونٹ اپنی گلے سے نہیں اتار سکتے، اتار لیں تو باہر نہیں نکال سکتے اللہ کی عنایت کے بغیر. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہم کس درجے میں خدا کے محتاج ہیں. سانس جیسی چیز جو ایک لمحے میں ہم ختم ہو جائیں گے، وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ آکسیجن ختم کر دیں، ایک لمحے میں سب مر جائیں گے، خدا کی عنایت ہے. تو ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب اپنے رب کی عطا ہے. تو جس وقت آدمی کا یہ احساس ہوتا ہے تو آدمی دیتا ہے، اور دینے سے بالکل نہیں گھبراتا. جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنی اس کی استعداد ہے، وہ ضرور دیتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. انسان کی اپنی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن طریقہ وہی ہوتا ہے جو قرآن میں ہم آگے پڑھ لیں گے کہ اگر کبھی نہیں دے سکتے تو پھر بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت سے، سلیقے سے معذرت کر لیں گے، کوئی بیزاری نہیں ہوگی، کوئی جھڑکیں گے نہیں، ہم لوگوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اور جب دیں گے تو سراپا عجز بن کے دیں گے، محبت سے دیں گے، شوق سے دیں گے۔ کیوں؟ انسانوں کو نہیں دے رہے، خدا کو دے رہے ہیں۔ تو جب خدا کو دیا جاتا ہے تو گردن جھکا کے دیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے دیا جاتا ہے، اور انسانوں کو دیا جاتا ہے تو گردن اٹھا کے دیا جاتا ہے۔ تو سارے پہلو اس کے اندر جمع ہیں، ایک تو یہ کہ خدا کو دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر انسان حقیقی معنوں میں وہ انسان بنتا ہے جو قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا وصف ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہ جو وصف ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر وہ بات آ گئی ہے کہ اس کے اندر وہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ رہے ہیں جو غیبی امور ہیں، لیکن وہ مانتے ہیں ان کو۔ لیکن اس میں جو زیادہ اہم بات ہے، دیکھیے وہ سمجھ لینے چاہیے، وہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے انسان اپنے دائرے کے حق کو تو، اپنے گروہ کے حق کو تو ہمیشہ مانتا ہے، لیکن اپنے گروہ سے باہر کے حق کو نہیں مانتا۔ تعصب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی میں اگر کوئی میرے علماء کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے، میرے فرقے کی بات ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ انسان کی دلچسپی حق میں نہیں ہوتی، اپنے گروپ میں ہوتی ہے، اپنے گروہ میں ہوتی ہے، اپنے عالم میں ہوتی ہے۔ تو اصل میں اس کی نفی ہے یہاں پہ۔ یعنی صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا جو یہود کے معاملے کے برعکس تھا، کیونکہ ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ بھئی جو ہم پہ نازل ہوا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا وہ اس کے منکر تھے۔ تو یہ جو گروہی ایمان ہوتا ہے، سچائی کا گروہی اعتراف، یہ اصل میں تعصب ہوتا ہے، اور یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، کہ یہ اس کے علاوہ چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، اس کا کفر کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو تعصب ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ انسان کو حق کے انکار پہ آمادہ کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو جو اصل وصف ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایمان مانتے تو ہم ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مان لیتے ہیں، تورات کو بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کے تعصب سے بلند ہو کر جب بھی سچائی آئے گی اس کو ماننا ہے، یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اور آخری بس جو یہاں پر زیر بحث ہے وہ یہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ لوگ آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو یقین ہوتا ہے نا، یہ ایمان سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہے، اور یہاں پر اسے کیوں بیان کیا گیا ہے خاتمہ کلام پہ؟ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے جو اصل میں چیز مطلوب ہے وہ تقوی ہے، وہ خدا خوفی ہے۔ خدا خوفی پیدا کب ہوگی؟ دیکھیے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہی نہیں ہے نا، اور یہی بات ہے کہ ایک معاملہ تو ہوا ہے جو رسولوں کی زمانے میں ہوا تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں۔ عام حالات میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں تو بتاتے نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بے خوفی پیدا ہوتی ہے، اس بے خوفی سے ایک ہی چیز رک سکتی ہے، وہ آخرت کا یقین کہ مجھے ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ تو یہ جو خدا سے ملاقات کا یقین ہے ہر قسم کے شک کے بغیر، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر اصل میں تقوی جنم لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آخرت کا ذکر کیا ہے تو ایمان کے پہلو سے بھی اسے بیان کیا ہے اور یقین کے پہلو سے بھی بیان کیا، اس لیے کہ آدمی کی عملی زندگی آخرت پر یقینی بدلتا ہے۔ ایک شخص ہے زندگی کی مشکلات کو کیوں جھیلتا ہے؟ اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کے ہاں بہت اجر ہے، جنت کے اعلیٰ درجات ہیں اس صبر کے بدلے میں جو میں کر رہا ہوں۔ ایک شخص عبادت کی مشقت کو کیوں اٹھائے گا؟ ایک شخص اپنے مال کو انفاق کیوں کرے گا؟ ایک شخص تعصب سے ہٹ کر ایمان کو کیوں لائے گا؟ ایک شخص حق پرستی کا مظاہرہ کیوں کرے گا؟ ایک شخص سارے کام چھوڑ کے نماز کیوں پڑھے گا؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہمارے پروردگار ایک روز آئے گا جب تو سارے انسانوں کو جمع کرے گا، اور رب العالمین جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتی، ان کا وعدہ ہے۔
تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ لا ریب فیہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. جس طرح قرآن کی کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس طرح آخرت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں. وہ دن آئے گا. تو انسان کو جب یقین ہوتا ہے تو پھر ساری نیکیاں اصل میں وجود میں آتی ہیں. اور اس کے بعد یہ جو گفتگو ختم ہوتی ہے، جو مقام ہے وہ دیکھیے وہ ہے اصل جملہ جس کی بنا پر میں بتاتا ہوں کہ میں نے ان مقامات کا انتخاب کیا ہے کہ جنت گارنٹی کی گئی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی فلاح پانے والے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے یہ سارے مطالبات اہم ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں پہ جنت کو گارنٹی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ ہے وہ بات، یہ ہے اس چیز کی اہمیت. اگر کوئی مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس طرح ہے کہ اس کے اوپر جنت گارنٹیڈ کی گئی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کا ویٹیج کتنا زیادہ ہوگا. وہ اہم ترین چیز ہے، اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہو سکتا. اسی کو نیکی کا معیار ہونا چاہیے، اسی کو تقوی کا معیار ہونا چاہیے، اسی کو ایک مطلوب مطالبہ بننا چاہیے. لیکن دیکھیے سماج میں یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی. سماج میں نیکی کا معیار کچھ اور ہے، سماج میں تقوی کا معیار کچھ اور ہے، سماج میں مطالبات کچھ اور ہے. ہمیں یہ چاہیے اس حقیقت کو سمجھنے کہ قرآن مجید کے مطالبات کیا ہیں اور اپنی زندگی کو ان مطالبات کے مطابق ڈھالیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.